الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اگلی حدیث ہے یہ اذان اور اقامت کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو حنیفہ الکمہ سے وہ ابن بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری مرد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فرآہ حزینا وکان الرجل اذا طعم تجمع الیہ، اور آپ کو غمگین دیکھا، اور یہ شخص انصاری متمول آدمی تھا، یعنی کہ متمول سے مراد طمع رکھنے والا آدمی تھا۔ فقراء ان کے پاس جمع ہوتے تھے، فقراء ان کے پاس جمع ہوتے تھے۔ فانطلق حزینا بما رأى من حزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین دیکھنے کے سبب یہ بھی وہاں سے غمگین ہو کر چلا گیا، فانطلق چلا گیا غمگین ہو کر۔ فترک طعامہ، کھانا کھانا چھوڑ دیا، اور جمع ہونے والے لوگوں کو بھی، یعنی کہ جو فقراء تھے عزیز و اقارب، وہ یا کھانے کے ساز و سامان کو بھی، یا جمع ہونے والے لوگ یا جو کھانے کا ساز و سامان کو بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگا، سامان کو بھی چھوڑ دیا اور مسجد میں جا کر مسجد میں گیا، یصلی نماز پڑھنے لگا۔ فبینما، اسی حالت میں اس کو اونگ آ گئی، اذا نعسا، اونگ آ گئی، پس آیا کوئی آنے والا آیا نیند میں اس کے پاس، فقال هل علمت، کیا اس نے کہا کہ کیا تو جانتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں غمگین ہے؟ تو وہ انصاری کہتے ہیں کہ لا، میں نہیں جانتا۔ تو وہ کہنے لگا لہذا تعزینی، کہ اسی کے بارے میں، اسی اذان کے بارے میں وہ غمگین ہے، یعنی کہ وہ اسی اذان کے بارے میں غمگین ہے۔ تو ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ بلال کو حکم فرمائے، بلال کو حکم فرمائے کہ وہ اذان دے۔ پس اس کو سکھائی اذان اس طرح، اللہ اکبر 2 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، اللہ اکبر 2 مرتبہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ پھر ان سے ان کو اقامت سکھائی، پھر کیا کی؟ اقامت سکھائی آخر میں، اسی کی مثال اقامت سکھائی، اور کہا کہ اسی طرح، اور اس کے آخر میں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جس طرح آج کل لوگوں کی اذان و اقامت ہے یہ اسی طرح ہے، آج کل لوگوں کی اذان و اقامت جو ہے نا یہ اسی طرح کی اذان ہے۔ پھر یہ انصاری مسجد سے نکلے مسجد سے نکل آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئے۔ فقعد علی باب النبی، پس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پس اس نے کہا کہ آپ میرے لیے اجازت طلب کیجیے اندر آنے کی، اور تحقیق حضرت ابوبکر جب تشریف لائے نا میرے لیے انہوں نے کہا کہ اجازت طلب کیجیے، اور تحقیق انہوں نے اسی کی مثل خواب دیکھا تھا۔ پس حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کو خبر دی، پھر اجازت طلب کی انصاری کے لیے، پس داخل ہوئے، پس اس نے خبر دی اسی کی طرح اذان کی طرح پر۔ رسول نے فرمایا کہ تحقیق ہمیں خبر دی ہے ابو بکر نے اسی کی مثل، پس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بلاؤ اور اذان ان کو اسی طرح اذان کہنے کا کہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک مرد انصاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ کو فکر مند پایا، اور یہ شخص رات کو کا کھانا لوگوں کے ساتھ کھاتا تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم و فکر دیکھا تو کھانا چھوڑ کر واپس لوٹ گیا
اور مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے لگا۔ اسی حالت میں اس پر غمودگی نیند طاری ہو گئی اور خواب میں کوئی شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا تم جانتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز نے فکر مند کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے عرض کی، اس نے کہا کہ یہی اذان ہی تو ہے، تم ان کے یعنی کہ یہ اذان ہی تو ہے جس نے غمگین کیا ہے، تم ان کے پاس جاؤ اور عرض کرو کہ آپ بلال کو حکم دے۔ پھر اس آدمی نے ان کو اذان سکھائی، اس طرح اللہ اکبر 2 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ پھر اسی طرح اقامت سنائی، پھر سکھائی، پھر آخر میں کہا قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ، جس طرح آج کل راوی کہتے ہیں کہ جس طرح آج کل لوگ کی اذان و اقامت ہے۔ پس انصاری چونک کر کھڑا ہوا، چونک کر اٹھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آیا اور دروازے پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر تشریف لائے۔ انصاری ان سے بولا کہ ذرا میرے لیے اجازت طلب کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاری جیسا خواب بیان کیا۔ پھر انصاری اندر آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا۔ رسول نے فرمایا ابوبکر نے بھی یہی بیان کر چکے ہیں۔ پھر فرمایا کہ بلال کو حکم دو کہ وہ ایسے ہی اذان دے۔ اب یہ اذان کے بارے میں یہ حدیث پاک تھی جو میں نے آپ کو بیان کر دی، یہ آپ نے یاد کر لینا اس کو اور آگے آپ نکالیں شرح قائد کا۔ آگے پل صراط کے بارے میں، والصراط حق، کہ صراط حق ہے، وَهُوَ جَسَرٌ مَمْدُودٌ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ۔ یہ آگے وَهُوَ جَسَرٌ سے تعریف کر رہے ہیں، یہ عبارت تعریف ہے کہ صراط کسے کہتے ہیں، کہ جسے جہنم کی پشت پر بچھا دیا جائے گا، قیامت کے دن جہنم کی متن پشت پر بچھا دیا جائے گا۔ ادق من الشعر، جو بال سے زیادہ باریک ہوگی، واحد من سیف، تلوار سے زیادہ تعبیر ہوگی۔ یعبرہ اہل الجنہ، اہل جنت جو ہوں گے اس کو پار کر جائیں گے۔ وتزل بہ اقدام اہل النار، اور جو اہل نار کے قدم اس میں پھسل جائیں گے، اہل نار گر جائیں گے جو جہنمی ہوں گے۔ اکثر معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں، جو معتزلہ ہیں وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جنت پل صراط نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ ممکن نہیں ہے اس پر عبور کرنا، اس سے گزرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جو بال سے زیادہ، جس طرح عقل تقاضا نہیں کرتی، کیونکہ وہ عقل کی مانتے ہیں، عقل اب تقاضا نہیں کرتی، اوپر سے گزرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آگے پھر کہتے ہیں اگر ممکن ہو بھی صحیح، اگر چلو مان لیا کہ ممکن ہے، تو یہ تو مومنین کو عذاب دینا ہے، حالانکہ مومنین کو تو عذاب ہوگا نہیں، ان کو تو عذاب نہیں ہوگا، ان کو تو قیامت والے دن کیا ہوگا، جنت میں خوشبو ملے گی، عذاب نہیں ہوگا، لہٰذا ان کو عذاب دینا ہوگا۔ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ قادر ہے اس بات کر کے اس پر سے گزرنے کی قدرت دے دے، اس پر سے عبور کرنے کی قدرت دے دے، یمکنہ قدرت دے دے اس پر گزرنے کی۔ وَيَسْحَلُهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور آسان کر دے مومنین پر گزرنا، مومنین پر آسان کر دے گزرنا، یہاں تک کہ مومنین میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزرے گے۔ یجوزہ کا برق الخاطفی، برق بجلی کو کہتے ہیں، بجلی، اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو برق اچکنے والی بجلی کی طرح گزر جائے گے۔ وَمِنْهُمْ كَالرِّيحِ الْحَابَّةِ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو تیز ہوا کی طرح گزر جائے گے۔ وَمِنْهُمْ كَالْجَوَادِ الْمُسْرِعِ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو تیز سوار گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے ہوں گے مختلف طریقوں سے پار کریں گے جو حدیث میں وارد ہوئی ہیں۔ لہذا آپ کا یہ کہنا کہ تعبیر نہیں ہوتا کیونکہ رب تعالیٰ قادر ہے اور ان کو گزار دے اس پر سے، ٹھیک ہے، ان کو اس سے گزار دے۔ آگے جنت حق ہے اور جہنم یہ بھی حق ہے۔ لِأَنَّ الْآيَةِ وَالْأَحَادِيثِ، جنت اور یہ کیا ہے؟ حق ہے۔
اب اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جنت بھی رب تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے اور دوزخ بھی پیدا ہو چکی ہے۔ باقی علماء اکرام کا اختلاف اس بات میں کہ جنت یہ بعض علماء اکرام کے نزدیک جو جنت ہے وہ ساتوں آسمان کے اوپر عرش معلیٰ پر ہے، جس طرح قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ، اور جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے ہے۔ مگر حق بات یہی ہے کہ جنت اور جہنم یہ دونوں رب تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں۔ یہ ادھر وہ رد کرتے ہیں، وہ نہیں مانتے، ہم اس کا کریں گے، کیونکہ آیات یہاں سے دلیل دے رہے ہیں جنت اور دوزخ کے حق ہونے کی، کیونکہ آیات اور حدیث وارد ہیں اس بات میں، اس کے ثابت کرنے میں وارد ہیں، جو بہت زیادہ مشہور ہیں پوشیدگی سے، من ان تخفا، پوشیدگی سے، یعنی کہ پوشیدگی تو والی تو بات بھی نہیں ہے نا، ظاہر ہی ظاہر ہے۔ اتنی حدیث پاک وارد ہے جنت اور جہنم کے بارے میں جو اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ جنت اور دوزخ ہیں، حق ہے، اور زیادہ ہیں پوشیدگی سے، اور زیادہ ہے احاطہ کرنے سے، اور زیادہ ہے احاطہ کرنے سے، اور جو یعنی کہ بہت ساری جو حدیثیں ہیں نا، جس نے جنت اور دوزخ کے حق ہونے کا احاطہ کیا ہوا ہے، رب تعالیٰ کے محبوب نے اس کو بیان کیا ہوا ہے، اور یہ بھی بیان ہوگا کہ وہ میں نے بیان کر دیا آپ کو۔ آگے جو منکرین فلاسفہ ہیں انہوں نے استدلال پکڑا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ نہیں ہے۔ ان کی دلیل وہ کہتے ہیں بین الجنت، کیونکہ جنت موصوف ہے، اور بہی طور پر وہ کیا ہے، عرض ہے، اس کی جو عرض ہے، اس کی جو چوڑائی ہے، یعنی کہ اس کی جو وسعت ہے، اس کی وسعت جس طرح کہ آسمان اور زمین کے پھیلاؤ کے برابر ہے، عرض کے برابر ہے، یعنی کہ جہنم کی جو چوڑائی ہے وہ آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ تو یہ اس عالم میں، عالم عناصر میں تو محال ہے، اور عالم افلاک میں بھی محال ہے، اور دوسرے عالم میں خارج، جو اس سے خارج ہو تو مستلزم آئے گا خرم اور التیام کے جواز، یہ مستلزم آئے گا، اور یہ باطل ہے۔ یعنی کہ خلاصہ کلام میری طرف دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ جنت اور دوزخ ہے، آپ کہتے ہو، اگر آپ کی بات مانے تو اب عقل تقاضا نہیں کرتی، کیونکہ وہ عقل کی مانتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جنت کی جو چوڑائی ہے نا، جنت کی جو چوڑائی ہے وہ آسمان اور زمین جتنی ہے۔ اب آسمان اور زمین جتنی ہے تو اب جنت کہاں پر ہے؟ نہ تو وہ عالم دنیا میں ہے، عالم عناصر مطلب عالم دنیا، اور نہ ہی عالم افلاک میں، آسمانوں میں بھی نہیں ہے، نہیں ہو سکتی۔ اور اگر آپ کہو کہ آسمانوں میں بھی نہیں ہے، زمین میں بھی نہیں ہے، کسی اور دوسرے عالم میں ہے، تو اس سے جو خرم اور التیام لازم آئے گا، خلم، یعنی کہ اگر دوبارہ جنت کو لایا جائے اس دنیا میں تو پھر کیا ہوگا کہ یہ دنیا خرم مطلب پھٹ جائے گی، یہ دنیا کیا ہوگی، پھٹ جائے گی، اور التیام مل جائے گی، یہ لازم آئے گا۔ تو یہ تو باطل ہے، یہ ہے ہی نہیں، جنت دوزخ ہے ہی نہیں، یہ کیا ہے، باطل ہے۔ قلنا سے ہم جواب دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ مبنی ہے تمہارے فاسد اصل پر، فاسد غلط عقیدے پر، غلط قاعدے پر مبنی ہے، اور تحقیق ہم نے کلام کر دیا اس پر اپنی جگہ میں، یعنی کہ پیچھے انہوں نے جز لا یتجزا میں کلام کر دیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ جنت جو ہے نا وہ بیان ہو چکی ہے، اور جو جز لا یتجزا جو آپ نے پڑھا ہے کہ جز لا یتجزا باطل ہے، یعنی کہ اس کو پھٹ کر بھی یہ تمام ہو سکتی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں قرآن پاک میں اذا السماء انشقت، اذا السماء انشقت، یہ کہ دنیا پھٹ جائے گی اس دن، جب یہ دنیا آسمان زمین ختم ہو جائے گی تو وہ جنت آئے گی، رب تعالیٰ اس کو لائے گا، تو یہ جنت اور اس بات پر گواہ ہے کہ یہ جنت ہے اور موجود بھی ہے۔ باقی آگے اگلی بحث میں ہم اس کی اور وضاحت سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نکالیں اس کو، اصول الشاشی کو۔ اصول الشاشی کا آپ نے پیچھے پڑھ لیا تھا، کامل اور قاصر، اور اصل جو قضام ہے نا وہ کامل ہے،
قضا میں اصل کیا ہے؟ کامل ہے، یعنی کہ اس باب میں نا اصل وہ کامل ہی ہے، یعنی کہ جو مانن بھی ہو اور صورتن بھی ہو اس کو ادا کیا جائے۔ ہاں قاصر کی طرف اس وقت جائیں گے جب کامل چیز موجود نہ ہو، جب کامل چیز سے ہم عاجز آ جائیں تب قاصر کی طرف رجوع کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم کامل پر ہی عمل کریں گے، کیونکہ اصل باب میں کامل ہی ہے۔ جب چینی موجود ہے تو چینی کے بدلے چینی دیں گے، نہ کہ پیسے دیں گے، کیونکہ اصل موجود ہے۔ اور اسی پر امام صاحب فرماتے ہیں جب کوئی شخص نے غصب کی مثلی چیز کو، پس ہلاک ہو گئی اس کے ہاتھ میں اور ختم ہو گئی یہ لوگوں کے درمیان، تو ضمان دے گا اس کی قیمت کا خصومت کے دن، جھگڑے کے دن، کیونکہ جو عجز ثابت ہوا ہے مثل کامل کے سپرد کرنے سے صرف وہ ظاہر ہوا ہے خصومت کے دن ظاہر ہوا ہے۔ بس بہرحال خصومت سے پہلے پس نہیں ہے متصور من کلی وجہ مثل کا حصول، متصرف بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ فرماتے یہ ہیں کہ ایک شخص نے کسی کی بوری کو غصب کیا، گندم کی بوری کو کیا کیا؟ غصب کیا، اور وہ بوری جو تھی وہ غاصب کے ہاتھوں ہلاک ہو گئی۔ اب اتفاق سے مارکیٹ میں گندم مک گئی، قحط پڑ گیا، گندم مل ہی نہیں رہی، گندم چھاٹ ہو گئی۔ اب مالک آ جاتا ہے اور غاصب کو کہتا ہے کہ میری گندم مجھے بوری واپس کر، ورنہ میں قاضی کی طرف فیصلہ دیتا ہوں۔ اب قاضی کی طرف فیصلہ دے دیتا ہے تو امام صاحب کہتے ہیں کہ جس دن جھگڑا ہوا تھا اس دن مارکیٹ میں جو گندم کا ریٹ تھا وہ ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب قاضی کہے گا قیمت دو، بھائی گندم نہیں ہے قیمت دے دو گندم کی۔ اب گندم کی قیمت تو دے گا، یہ تو بالاتفاق قیمت دے گا، لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ قیمت آیا کس دن دے گا؟ قیمت خصومت کے دن دے گا، جس دن جھگڑا ہوا ہے اس دن قیمت دے گا، یا جس دن قحط سالی پڑی گندم ختم ہوئی اس دن دے گا، یا جس دن اس نے غصب کی تھی وہ بوری اس دن دے گا۔ تو اس میں امام صاحب فرماتے ہیں جس دن جھگڑا ہوا تھا اس دن کی قیمت دے گا۔ امام یوسف فرماتے ہیں جس دن غصب کی اس دن کی قیمت کے حساب سے گندم دے گا، اور امام محمد فرماتے ہیں کہ جس دن گندم مارکیٹ سے ختم ہوئی اس دن کی قیمت لٹائے گا۔ حق مذہب وہی ہے جو امام صاحب کا کہ جس دن جھگڑا ہوا اس دن قیمت دے گا۔ کیونکہ ان کی دلیل ہے اس باب میں جو اصل ہے نا وہ کامل ہے۔ اصل کیا ہے؟ کامل ہے۔ اور ہمارے نزدیک یوم غصب سے لے کر یوم خصومت تک ہم اس بات کے قائل ہے کہ گندم کی بوری ہی واپس کرے گا، کیونکہ کامل ادا کرے گا۔ لیکن اب جھگڑا آ گیا ہے، اب آ کر جھگڑا ہو گیا ہے کہ اب قضائے کامل سے تو عاجز ہے، قضائے کامل تو ادا کر نہیں سکتا، لہٰذا قاصر کی طرف رجوع کریں گے تو یہ یوم خصومت ہی ہے، لہٰذا اسی دن کی قیمت دیں گے۔ اور خصومت سے پہلے مثل کا حصول ممکن ہے کہ کسی بھی وقت وہ مارکیٹ میں آ سکتی ہے، لہٰذا حق امام صاحب کا مذہبی ہوا، اور خصومت کے دن جھگڑا ہوا جس دن اسی دن ہی کی قیمت کو ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جھگڑا اس دن ہوا اسی دن کی قیمت واجب ہوگی، پہلے کی قیمت واجب ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اس دن بوری واپس کر سکتا تھا، کامل واپس کر سکتا تھا۔ جب کامل واپس کرنے سے عاجز آیا تو اس دن کی قیمت واجب ہوگی نا، پہلے کی دن نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے تو وہ عاجز ہی نہیں تھا بوری دینے سے، پہلے تو وہ بوری دے سکتا تھا، اسی وجہ سے۔ فَأَمَّا مَا لَا مِثْلَ لَهُ لَا صُورَةً وَلَا مَعْنًى لِيُمْكِنَ إِيجَابُ الْقَضَاءِ فِيهِ بِمِثْلِهِ۔ اور بہرحال جس کے لیے نہ سورئی ہو نہ ہی مانن مثل ہو، بہرحال جس کے لیے نہ مانن ہو مثل، نہ صورتن مثل ہو، تو قضا کا ادا کرنا
ممکن ہی نہیں ہے تو اس میں مثل ہی نہیں ہوگا، تو قضا کا واجب کرنا ممکن نہ ہوگا، اس میں مثل کے ذریعے قضا کا واجب کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ اور اسی معنی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں، یعنی کہ اگر ایک چیز تھی وہ قضا ہو گئی، اب اس کی نہ معنن مثل ہے نہ صورتاً مثل ہے، تو اس پر قضا واجب ہی نہیں ہوگی، کسی صورت میں قضا واجب ہی نہیں ہوگی۔ آگے مثال سے سمجھاتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ بے شک منافع نہیں ہے زمان، منافع ہم کہتے ہیں کہ بے شک منافع نہیں ہے زمان تلافی کرنے کے ساتھ، کیونکہ زمان واجب ہوتی ہے، زمان کا ادا کرنا مثل کے ساتھ یہ تو متعذر ہے، اور اس کا واجب کرنا عین کے ساتھ اسی طرح، عین کے ساتھ بھی اسی طرح متعذر ہے، کیونکہ مثل کے ذریعے زمان کا واجب کرنا کیا ہے؟ متعذر ہے، اور اسی طرح عین کے ذریعے بھی زمان کا واجب کرنا معذر ہے، اس لیے منفیت عین کا مماثل نہیں ہوتی، نہ صورتاً اور نہ ہی معنن، نہ صورتاً ہوتی ہے نہ معنن ہوتی ہے، یعنی کہ منافع ضائع ہو گیا ہے، منافع ضائع ہو جانے کی صورت میں منافع کے ضمان نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس میں نہ مثل ہے، نہ مثل صوری ہے، نہ مثل معنوی ہے، لہذا وہ شے تو لٹائیں گے لیکن منافع کی کوئی ضمان نہیں ہوگی۔ ایک خارجی مثال، جس طرح کہ زید نے عمر کی گاڑی کو غصب کر لیا، زید عمر کی گاڑی کو غصب کر لیتا ہے، اب زید اس گاڑی کو چلاتا ہے، اب جب چلاتا ہے اس سے منافع وغیرہ کماتا ہے، ایک ماہ بعد وہ گاڑی عمر کو دے دیتا ہے، اب وہ چیز تو لٹا رہا ہے لیکن وہ جو منافع ہے وہ واپس نہیں ہوگا، وہ ساقط ہو جائے گا۔ کیوں ساقط ہوگا؟ کیونکہ اس منافع کی نہ مثل ہے صورتاً، نہ مثل صوری ہے، نہ مثل معنوی ہے، مثل صورت ہے نہ مثل معنوی ہے۔ کیوں مثل صوری اور مثل معنوی نہیں ہے؟ مثل معنوی نہ مثل معنوی ہے نہ مثل صوری بنے گی، کیوں کہ زید اپنی گاڑی عمر کو دے اور 10 دن عمر اب منافع کمائے، لیکن یہ صورت مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ گاڑی میں بھی فرق ہوتا ہے، اور سوار میں بھی فرق ہوتا ہے، اور کام کرنے میں بھی فرق ہوتا ہے، اور نہ مثل معنوی ہو سکتی ہے، کیونکہ مثل معنوی تو قیمت ہے، مثل معنوی کیا ہے؟ قیمت ہے، صورت تو ہو نہیں سکتی، زید گاڑی دے تو فرق ہے، گاڑی میں فرق ہوگا، سوار میں فرق ہوگا، کام میں فرق ہوگا، چلانے والے میں فرق ہوگا، اور قیمت بھی مثل نہیں بنے گا، کیونکہ قیمت جو ہے پیسے ہیں، کہ اگر پیسے دیں گے، اگر کہیں کہ بھائی پیسے دے دے، تو پیسے تو جوہر ہے، کیا ہے؟ جوہر ہے، اور جوہر جو ہوتا ہے وہ قائم بھی ذاتی ہوتا ہے، اور جو منافع ہوتا ہے وہ عرض ہوتا ہے، اور عرض قائم بھی غیری ہوتا ہے۔ منافع کیا ہوتا ہے؟ قائم بھی غیری ہوتا ہے، پیسے قائم بھی ذاتی ہیں اور جوہر ہے نا، اور عرض جو ہے وہ یہ جوہر ہے، یہ عرض ہے، یہ جوہر قائم بھی ذاتی ہے پیسہ، یہ عرض منافع یہ قائم بالغیر ہے، لہٰذا اس میں بھی ایک دوسرے کی مثل نہیں ہو سکتے، ایک قائم بھی ذاتی ایک قائم بالغیر ہے، تو قضا ساقط ہو جائے گی، لیکن گناہ گار وہ ضرور ہوگا، گناہ ہوگا اس کو یہ غصب کرنے کا، قضا ساقط ہوگی۔ کیوں قضا ساقط ہوگی؟ کیونکہ نہ مثل ہے، نہ مثل معنوی ہے، نہ مثل صوری ہے۔ مثل معنوی اس طرح نہیں ہے کہ زید یا تو گاڑی دے گا، بھئی اتنے دن نفع کمال ہے، تو گاڑی دینے کی صورت میں گاڑی میں فرق ہوگا، سوار میں فرق ہوگا، جو کام کرے گا وہ دونوں میں فرق ہوگا، زید نے اور کام کیا، عمر نے اور کام کیا، اور مثل معنوی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مثل معنوی میں پیسے ہوں گے، قیمت ہوگی، اور جو پیسے ہوتے ہیں وہ جوہر ہوتے ہیں، اور جوہر جو ہوتا ہے وہ قائم بھی ذات ہوتی ہے، اور منافع وہ عرض ہوتا ہے، عرض جو ہوتا ہے قائم بالغیب ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک دوسرے کی مثل نہیں بنتا، جوہر اور عرض ایک دوسرے کی مثل نہیں بنتا، کیونکہ جوہر تو قائم بھی ذاتی ہے، عرض قائم بالغیر ہے، جب ایک دوسرے کی مثل نہ بنا تو لہٰذا ساقط ہو جائے گا اس سے، اور لیکن وہ گناہ گار ضرور ہوگا۔ کما اذا غضب عبدا سے اس کی مثال آگے ایک اور مثال ہے، یہ پہلے میں نے خارجی یہ مثال دی، اس کو آپ سمجھ کے آنا، آگے یہ ایک اور مثال کے ساتھ میں اور آگے انشاءاللہ عز و جل کل سے وضاحت کروں گا، لیکن اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر کے آنا ہے۔ آگے آپ نکالے فی الحال تلخیص المفتاح کا۔ ثم انہ ربما یجعل
ذریعۃً الی التعریض۔ پھر یہ اشارہ کبھی خبر کی عظمت شان ظاہر کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، کبھی کبھی بسا اوقات خبر کی عظمت شان ظاہر کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے اس میں اشارہ بھی، جس طرح کے شعر میں ان الذی سمک السماء بنا لنا، وہ ذات جس نے آسمان کو بنایا، آسمان کو بنایا، بنا لنا ہمارے لیے ایسا گھر بنایا، بیتن ایسا گھر بنایا جس کے ستون عظیم الشان ہے اور اونچے ہیں، عظیم الشان اور اونچے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھو الذی یہ اشارے کے لیے آیا ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے، لیکن خبر کی عظمت اور شان کے ذریعے اس کو بیان کیا گیا ہے، یا خبر کے علاوہ دوسرے کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے بھی آتا ہے اشارہ، جس طرح کہ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ خسارے میں ہیں۔ اب یہاں پر خبر کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے، خبر کے علاوہ دوسرے کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی عظمت کے جس نے ان کو جھٹلایا وہ خسارے میں ہے، کیونکہ نبی کریم وہ نبی ہیں اور نبی کی جو بات نہ مانے وہ خسارے میں ہوتا ہے۔ وبالاشارتی، اور کبھی مسند الیہ کو اس میں اشارہ کے ساتھ معرفہ لایا جاتا ہے، اس میں اشارہ کے ساتھ معرفہ لایا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ مکمل طور پر ممتاز ہو جائے، مکمل طور پر ممتاز ہو جائے، جس طرح کہ اس کا قول یہ ابو البصر ہے، ھذا ابو الصقر، یہ ابو الصقر ہے۔ اب یہاں پر مسند الیہ ھذا کو اس میں اشارہ کے ذریعے معرفہ لایا تاکہ مکمل طور پر ممتاز ہو جائے کہ یہی ابو الصقر ہے جو اپنی خوبیوں میں اکیلا ہے، جو اپنی خوبیوں میں اکیلا ہے، فردن فی محاسنی، اپنی خوبیوں میں اکیلا ہے۔ یا سامع کی کن ذہنی کو ظاہر کرنے کے لیے بھی اس میں اشارہ کے ساتھ معرفہ لایا جاتا ہے مسند الیہ کو، جس طرح کہ شعر ہے کہ یہ میرے باپ دادا ہیں، یہ لوگ میرے باپ دادا ہے، پس تم ان جیسے باپ دادا اپنے لیے میرے سامنے لا، ان جیسے باپ دادا اپنے لیے میرے سامنے لا، اذا جمعتنا، جب جمع کرے اے حریر ہم کو مجلسی میں۔ اب یہاں پر سامع کی کن ذہنی ظاہر کرنے کے لیے یہاں پر اس میں اشارہ معرفہ کے ذریعے لایا کہ یہ تو میرے باپ دادا ہے، تو اپنے سامنے ہم جب جمع کرے اے جریر ہم کو مجلس میں تو ان جیسے کو بیان کر، ٹھیک ہے۔ یا یہ بیان کرنے کی غرض سے کہ مسند الیہ کو اس میں اشارہ کے ساتھ معرفہ لایا ہے، یا یہ بیان کرنے کے لیے کہ مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے کہ مسند الیہ قریب ہے یا بعید ہے، مسند الیہ قریب ہے یا بعید ہے، یہ درمیان میں ہے، تب مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے، جس طرح کہ تیرا قول ھذا ذالک ذاک زید، اب پہلا قریب کے لیے ھذا، ذالک یہ بعید کے لیے، اور ذاک یہ متوسط کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو تب بھی کیا کیا جاتا ہے، یہ الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے او تحقیر سے ہم انشاءاللہ عز و جل کل پڑھیں گے، آگے آپ نکالیں کنز الدقائق کا۔ آگے کنز الدقائق کا جو ہے وہ باب رجعتی، رجعت کا باب۔ رجعت کا لغوی معنی تو یہ ہے کہ یہ رفع طلاق ہے، کہ مشروعیت رفع طلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ طلاق کو اٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
اب آگے مصنف نے اس کی اصطلاحی تعریف متن میں بھی کی ہے کہ رجت اس ملک کو باقی رکھا وہ ہے جو عدت کے زمانے میں قائم تھی، عدت کے زمانے میں قائم تھی، اس ملک کو باقی رکھنا اس کو رجعت کہتے ہیں۔ یعنی کہ عدت تھی، اس میں وہ ملک مالک بن سکتا ہے دوبارہ، وہ قائم تھی، اس کو رجعت کہتے ہیں۔ وَتَصِیحُ علم، اور اگر 3 طلاقیں نہ دے، اگر 3 طلاقیں نہ دے، دی ہوئی ہوں، اگرچہ عورت راضی نہ ہو، اگرچہ عورت راضی نہ ہو تو تب بھی یعنی کہ مرد نے 3 طلاقیں نہ دی، 1 یا 2 طلاق دی رجی، تو عورت راضی نہیں بھی ہے تب بھی رجوع کر سکتا ہے ان الفاظ کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ کہ میں نے تجھ سے رجعت کی، یا میں نے اپنی بیوی سے رجعت کی، امراتی اپنی بیوی سے رجعت کی، ان الفاظ کے ساتھ یہ کر سکتا ہے، رجعت ہو سکتی ہے۔ اور ان افعال کے ساتھ، بما، ان الفاظ کے ساتھ جس سے حرمت مصاہرہ ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ دمادی حرمت ثابت ہوتی ہے، ان کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ اور گواہ مستحب ہے اس کی طرف، یعنی کہ گواہ بنا لے، گواہ 2 بنا لے بھئی رجعت کے، جب کہے نا میں اپنی عورت کو رجعت کرتا ہوں تو 2 گواہ بنا لے، یہ مستحب ہے بنانا۔ اور اگر کہے عدت کے بعد کہ میں نے رجعت کیا، اگر مرد کہہ دے میں نے تجھ سے رجعت کیا، رجوع کیا عدت میں نے تجھ سے عدت میں رجوع کر لی تھی، تو عورت نے اس کی تصدیق کر لی، پس عورت نے اس کی تصدیق کر لی، تصیح، تو رجوع کرنا صحیح ہے، تو رجوع کرنا صحیح ہے، وَإِلَّا لَا، ورنہ صحیح نہیں ہے، ورنہ صحیح نہیں ہے۔ جس طرح کہ شوہر نے کہا راجعتک، کہ میں نے تجھ سے رجوع کیا، بیوی نے جواب دیا کہ میں عدت گزار چکی ہوں، بیوی نے کہا کہ میں عدت گزار چکی ہوں، اور اگر کہے لونڈی کا شوہر عدت کے بعد کہ میں نے تجھ سے رجوع کیا، عدت میں رجوع کیا، پس تصدیق کرے اس کی آقا اور تکذیب کرے لونڈی، یا کہے کہ میں عدت گزار چکی ہوں اور انکار کر دے، تو پس عورت کا قول معتبر ہوگا، عورت کا قول معتبر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نا اگر مرد کہہ دے عورت کو کہ میں نے تجھ سے رجوع کر لیا تھا عدت میں ہی، تو اگر عورت تصدیق کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ اب مرد کہتا ہے، ایک یہ مسئلہ علیحدہ ہو گیا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ نا مرد عورت کو کہتا ہے کہ میں نے رجوع کی، عورت آگے سے کہہ دیتی ہے کہ میری عدت گزر گئی ہے، تو اب رجوع نہیں ہوگا، عورت کا قول معتبر ہوگا، ٹھیک ہے۔ وطن قاطع، اور وطن قاطع، اور ختم ہو جائے گی رجعت اگر طہر، آخری طہر 10 دن کے حیض سے ہو، آخری جو طہر ہے وہ 10 دن کے حیض سے ہو، اگر پاک ہو گئی ہو 10 دن کے حیض سے، اور ختم ہو جائے گی رجوع کرنا اگر طہر ہو، پاک ہو گئی ہو 10 دن کے حیض سے، اور اگرچہ غسل نہ کیا ہو، اگرچہ غسل نہ کیا ہو، یعنی کہ ایک عورت کو مرد نے 2 طلاقیں دی، اب 1-2 طلاق دی، رجی طلاقیں دی، اب عورت نے عدت گزار دی، آخری جو حیض تھا وہ 10 دن آیا، 10 دن کے بعد جو ہے اس نے غسل نہ بھی کیا پھر بھی وہ رجوع کی عدت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ولی اقلی، اور اگر کم ہو، یعنی کہ حیض 10 دن سے کم ہو تو یہاں تک کہ غسل کر لے یا نماز کا وقت گزر جائے اور تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے، اور اگر غسل کر لے تو پھر ہوگی رجوع ختم ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ایک عورت ہے
اس کو 10 دن کا حیض آیا، چاہے غسل نہیں کیا، رجوع ختم ہو گیا۔ اور ایک اور آتا ہے جس کا آخری جو حیض تھا وہ 10 دن نہ آیا، 5 دن آیا مثال کے طور پر، اب 5 دن حیض آیا تو وہ تب تک رجوع ختم نہیں ہوگا جب تک یا تو وہ غسل کر لے، یا پھر وہ نماز پڑھ لے، یا تیمم کر لے، یا ایک نماز کا وقت گزر جائے تو اس کے بعد رجوع ختم ہوگا۔ اگر نماز کے اندر ہی ہے، 5 دن کا حیض ہے یا 4 دن کا حیض ہے، ٹھیک ہے، نماز کے اندر ہی ہے، بھائی نماز نہیں پڑھی یا غسل نہیں کیا، تو اس ٹائم بھی اگر مرد رجوع کرے تو رجوع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آگے اسی طرح اور رہ جائے جو کم ہو عضو سے، اور بھول جائے ایک عضو سے کم تو رجعت منقطع ہو جائے گی، اور اگر ایک عضو بھولے تو نہیں، یعنی کہ عورت نے غسل کیا، ایک مکمل عضو دھونا بھول گئی، جس طرح کہ پورا بازو دھونا بھول گئی، ٹھیک ہے، پورا بازو دھونا بھول گئی، ٹھیک ہے، اب مرد نے رجوع کر لیا تو رجوع ہو جائے گا، رجوع ہو جائے گا۔ اگر پورا غسل کر لیا، کوئی بھی دھونا بھولی نہیں، پورا کا پورا غسل کر لیا، اب اگر مرد آ کر رجوع کرتا ہے تو پھر رجوع نہیں ہوگا۔ یہ اس صورت میں جب حیض اس کا 10 دن سے کم کی میں ختم ہو، اگر 10 دن سے زیادہ ختم ہو تو پھر تو بغیر غسل کے بھی رجوع نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب ان کو آپ نے یاد کر لیں، اور آپ نے یہ اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک بات کرتا ہوں، پھر ہدایت الحکمت کی طرف چلیں گے۔ ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہو نا، یہ آپ کی کمائی ہے، تو اس کمائی کو خدارا ضائع نہ کرنا، اس کو محنت کر کے نا یاد کر لینا، محنت کر کے اچھی طرح سے عبارت ترکیب آگے سے سبق نکال کر آنا، اور اس سبق جو جتنے بھی سبق ہے اس کو یاد کرنا۔ کیونکہ یہ آپ کی کمائی ہے۔ دیکھیں، ایک مزدور ہے، وہ پورا دن ٹائم دیتا ہے، ٹائم دے کر پیسے کماتا ہے، مثال کے طور پر 100 روپے اس نے کمایا، اب کیا کرے گا؟ وہ 100 روپے ضائع کر دے گا، پھینک دے گا، گرا دے گا، پھینکے گا؟ بالکل نہیں پھینکے گا۔ کیونکہ اس نے وقت دیا ہے، اس نے ٹائم دیا ہے، اس نے اپنی کمائی لی ہے۔ اب آپ نے بھی یہ وقت لیا ہے، وقت دیا ہے، یہ پڑھا ہے، اتنی دیر ریکارڈنگ سنی ہے، یا جو سنتے ہو یا جو پڑھتے ہو، یہ آپ وقت دیتے ہو، تو آپ نے یہ کمائی ہے، یہ آپ کی۔ اب آپ نے آگے کمانا ہے، ضائع نہیں کرنا۔ جس طرح وہ مزدور پیسوں کو پھینک نہیں دیتا، وہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، اپنے سینے سے لگا کر رکھتا ہے، اسی طرح یہ علم بھی، اس کو بھی آپ اپنے سینے سے لگا کر رکھو، اس کو بھی آپ سنبھال کر رکھو، اس کو ضائع نہیں کرنا، یاد کرنا ہے۔ کیونکہ پیسے تو وہ ہے جس کی بندہ حفاظت کرتا ہے، لیکن یہ علم ایسا ہے جس کی بندہ حفاظت نہیں کرتا، بلکہ علم بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ علم افضل ہوا کہ پیسہ افضل ہوا؟ پیسہ افضل نہیں ہے، علم افضل ہے، کیونکہ پیسے کی تو بندے کو حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور علم کی بندہ حفاظت کرتا ہے، لہٰذا وہ افضل ہوا نا جو ہماری حفاظت کرے، نہ کہ وہ افضل ہے جو جس کی ہم حفاظت کرے۔ لہٰذا یہ افضل ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہم نے کمائی دی ہے، اتنا ٹائم خرچ کیا ہے، پھر اب ہم اس کو ضائع کر دیں تو پھر دکھ تو ہوگا نا آپ کو دکھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن دکھ تو حقیقتاً ہوتا ہے اگر ضائع کر دے آپ اپنی کمائی کو۔ یہ آپ کی کمائی ہے، خدا اس کو ضائع نہ کرے، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے یاد کر کے آئیں، کیونکہ کمانا تو ہے آپ نے۔ اب یہ آپ نے ٹائم دیا ہے، اب جب پیسے لینے کی باری آئی آپ نہیں لے گے، آپ کہو گے کہ میں نہیں لوں گا، ضائع جائیں گے، تو پھر وہ ٹائم دینے کا فائدہ نہیں ہے، وہ آپ کی ضائع جائیں گے۔ آگے ہدایت الحکمت کا آپ نکالیں۔ آگے ہدایت الحکمت کا ہے فصل فی ابطلال الجزء الذی لا یتجزا، فصل اس چیز کے بارے میں جز لا یتجزا کو باطل کرنے کے بارے میں یہ فصل ہے۔ اب یہاں پر جسم جو مرکب ہوتا ہے، جسام مرکبہ، اور ایک ہوتا ہے جسام مفردہ۔ اب یہاں پر جو بحث ہوگی، بات ہوگی، وہ اجسام مفرد کی بحث ہوگی، اجسام مفرد کی بحث ہوگی کہ اجسام مفرد کس چیز سے مل کر بنا ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر پانی ہے، پانی اب کس چیز سے مل کر بنا ہے؟ تو جو مشائیہ ہے،
فلاسفہ وہ کہتے ہیں کہ جو اجسام مفرد ہے وہ حیولہ اور صورت جسمی سے مل کر بنا ہے، اور جمہور متکلمین کہتے ہیں کہ ایسے چھوٹے چھوٹے اجزاء سے مرکب ہو جو قطعی، کسری، وہمی، فرضی کسی تقسیم کو قبول نہ کرے، جو قطعی، کسری، وہمی، فرضی کسی تقسیم کو قبول نہ کرے۔ اب یہاں پر یہ جو فصل ہے یہ مصنف علیہ رحمہ نے، کیونکہ جو مذہب انہوں نے اختیار کیا ہے علامہ اسیر الدین ابہری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کا زیادہ میلان، زیادہ توجہ ان کی مشائیہ فلاسفہ کی طرف سے، تو انہوں نے اسی وجہ سے مشائیوں کی طرف سے یہ کہا ہے کہ جو صورت جسمیہ ہے وہ حیولہ، اور جو جسم ہے، جسم مفرد ہے وہ صورت جسمیہ اور حیولہ سے مل کر بنا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو ثابت کرنے کے لیے پہلے وہ جز لا یتجزا کو باطل کریں گے، پھر یہ ثابت ہو سکتا ہے، ورنہ یہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ پھر پہلی فصل میں اس کو باطل کریں گے جز لا یتجزا کو، اس کے بعد حیولہ اور پھر صورت جسمیہ کو بیان کریں گے، اور پھر ان کا آپس میں تعلق کو بیان کریں گے۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ ایک ہوتا ہے جوہر فرد اور ایک ہوتا ہے جز لا یتجزا۔ جو جوہر فرد ہوتا ہے نا، جوہر فرد وہ کہتے ہیں کسی کا جز نہ بنے، کسی جسم کا جز نہ بنے، اس کو جوہر فرد کہتے ہیں، اور جز لا یتجزا کہتے ہیں وہ جو کسی جسم کا جز بنے۔ اب یہاں پر دو طرح سے ہو گیا کہ اگر تو وہ جز بنے گا، جسم کا جز بنے گا تو وہ جز لا یتجزا بھی کہلائے گا اور جوہر فرد بھی کہلائے گا، اور اگر وہ کسی جسم کا جز نہ بنے تو وہ جوہر فرد تو کہلائے گا لیکن جز لا یتجزا نہیں کہلائے گا۔ تو دو صورتیں ہو گئی کہ جزء لا یتجزا، الجزء الذی لا یتجزا۔ اب یہاں پر ہے جز لا یتجزا وہ ہے جو کسی جسم کا جز کہلائے، تو وہ جوہر فرد بھی ہے اور جز لا یتجزا بھی ہے۔ اگر وہ کسی جسم کا جز نہ کہلائے تو وہ جوہر فرد تو ہے لیکن جز لا یتجزا نہیں ہے۔ اب یہاں پر مصنف علیہ رحمہ رد کرتے ہیں جز لا یتجزا کا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا جوہر نہیں ہے، کوئی ایسا اجزاء نہیں ہے جو تقسیم کو قبول نہ کرے، تقسیم کو قبول نہ کرے، یعنی کہ ہر جز ہی تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ جس طرح کے یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آخری نے، جس طرح پانی لے لے، پانی کے اب اجزاء کرتے جائیں، ایک آخری جز رہ جائے گا، اب اس کے بعد اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ یہ جمہور متکلمین کہتے ہیں کیا اس کی آگے تقسیم نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس کی آگے تقسیم بھی ہو سکتی ہے، اس کی آگے تقسیم بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کس طرح؟ جس طرح کہ ہم ایک جز مان لیں، ایک وہ آخری جز مان لیں، اب یہ جز ہے آخری، ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ بھی ایک جز مان لیں، اس کے ساتھ بھی ایک جز مان لیں۔ اب اجسام مرکب کے کم سے کم اجزاء جو ہوتے ہیں نا وہ 3 سے ہی مرکب ہوتے ہیں۔ کس سے؟ 3 سے ہی، ادنا مقدار یہی ہے، 3 ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم 2 جز مان لیں، 2 جز ہم نے یہ مان لیں، اس کے درمیان ہم ایک جز اور رکھ لیں، یہ ایک جز اور رکھ لیں، اس کے درمیان یہ ایک جز اور رکھ لیں۔ اب ان دونوں کو طرف کا نام دے دیں، طرف، یہ وسط، یہ بھی طرف، اس کو الف، یہ جیم ہے اور یہ با۔ اب یہ جو ہے نا آخری جز ہے، بالکل، یہ تو بڑا سا مثال دینے کے لیے سمجھا رہا، لیکن یہ آخری بالکل آخری یہ کیا ہیں؟ جز ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ یہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو طرفین سے ملنے سے، یہ جو جیم ہے طرفین سے ملنے سے معنی ہوگا کہ نہیں، معنی ہوگا کہ نہیں، یہ جو جیم ہے ان دونوں کو ملنے سے روکے گا کہ نہیں روکے گا، جیم الف اور با کو آپس میں ملنے سے روکے گا کہ نہیں روکے گا۔ اگر آپ کہو کہ یہ نہیں روکتا، اگر آپ کہو کہ یہ نہیں روکتا تو پھر تو یہ صورت بن جائے گی، یہ دیکھو، یہ الف ہے، یہ با ہے، اور پھر نہیں سوری، یہ جیم ہے، یہ الف ہے، یہ با ہے۔ اب یہ دیکھو جو جیم ہے یہ طرفین کو ملنے سے روک نہیں رہا بلکہ طرفین کیا ہو رہے ہیں؟ مل رہے ہیں۔ تو اب اگر طرفین کو ملنے سے معنی نہیں ہے، طرفین کو ملنے سے روک نہیں رہا بلکہ طرفین کیا ہیں؟ مل رہے ہیں، تو یہ تو باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو تداخل ہو رہا ہے،
کیا ہو رہا ہے؟ تداخل ہو رہا ہے۔ تداخل کی آپ نے تعریف پڑھی ہے، جو ایک اجزاء کا دوسرے اجزاء میں اس طرح مل جانا، اجزاء دو چیزوں کا ایک دوسرے میں اس طرح مل جانا، اس تداخل کا اس طرح ہو جانا کہ دونوں وضع اور حجم میں برابر ہیں۔ اب یہ تداخل ہو رہا ہے، اور تداخل ہم نے پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، آگے بھی اس کی بحث آئے گی کہ تداخل باطل ہوتا ہے، تداخل جوہر باطل ہوتا ہے۔ جب یہ لازم باطل ہے تو وہ بھی باطل ہے، لہذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ کیا ہے، ہر جز تقسیم ہوتا ہے، ہر جز کیا ہے، تقسیم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ یہ کہو کہ یہ جو جیم ہے یہ طرفین کو ملنے سے روک رہا ہے، پہلے تو یہ بات تھی کہ طرفین کو ملنے سے نہیں روک رہا، تو پھر تو تداخل لازم آئے گا، اور یہ باطل ہے، لازم باطل تو یہ بھی باطل، ملزوم بھی باطل۔ اگر آپ کہیں کہ جو جیم ہے یہ طرفین کو ملنے سے روک رہا ہے، طرفین کو ملنے سے روک رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب یہ ایک دوسرے سے نہیں مل رہے، ایک دوسرے سے مل نہیں رہے، تو جب دیکھو پہلے یہ بات گزری نا کہ اگر آپ یہ کہو کہ یہ جو جیم ہے یہ طرفین کو ملنے سے نہیں روک رہا، طرفین کو ملنے سے نہیں روک رہا، بلکہ یہ دونوں آپس میں مل رہے ہیں، تو اس سے تداخل لازم آئے گا، یہ باطل ہے۔ اب جب تداخل لازم آئے گا تو وسط نہیں رہے گا، طرف طرف نہیں رہے گا، مل جائیں گے نا، وسط نہیں رہے گا، طرف نہیں رہے گا، مل جائیں گے، لہذا یہ باطل ہے، تداخل باطل تو یہ بھی باطل۔ اور اگر آپ یہ کہو کہ جو یہ درمیان والا جیم ہے یہ طرفین کو ملنے سے روک رہا ہے، طرفین کو ملنے سے روک رہا ہے، تو اس کی دو طرف جو جزء اول سے ملی ہوئی ہے، اس کی دو طرف ہے نا، یہ ایک طرف یہ ہے، یہ ایک طرف یہ، دو طرف جو جزء اول سے ملی ہوئی ہے یہ غیر ہے اس کا جو دوسری سے ملی ہوئی ہے۔ اب یہ جو ہے یہ اس سے ملی ہوئی ہے، یہ اس سے ملی ہوئی ہے، تو دو ہو گئے نا، تقسیم تو ہو گیا۔ آپ کہتے ہو کہ تقسیم نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر خلاصہ کلام یہ ہے، ترجمہ بھی اسی طرح ہی ہے، یہ میں کر دیتا ہوں کہ لِأَنَّا لَوْ فَرَضْنَا جُزْءًا بَيْنَ جُزْءَيْنِ، کیونکہ اگر ہم فرض کر رہے ہیں دو جزوں کے درمیان ایک جز، دو جزوں کے درمیان ایک جز، یہ ہم نے فرض کر لیا، بس یا کہ ہوگا وسط مانے دو طرفین کے ملنے سے، وسط جو ہوگا یہ مانے ہوگا طرفین کے ملنے سے، یا مانے نہیں ہوگا، یا مانے نہیں ہوگا۔ اب دوسرے طریقے پر تو ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کہ مانے نہ ہو بلکہ مل رہا ہو، یہ جس طرح کے مل رہا ہے، تو مل رہا ہے پر اگر نہ ہو مانے تو ہوں گے اجزاء متداخل، یعنی کہ اجزاء کا تداخل لازم آئے گا۔ اب جب تداخل جو ہے، تداخل جو اور باطل ہوتا ہے تو یہ بھی باطل ہے، تو وسط نہیں رہے گا، طرف نہیں رہیں گے، جب مل جائیں گے تو لہذا اجسام جو ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم فرض کر لیں وسط اور طرف، اور یہ خلاف مفروض ہے، پس ثابت ہوگا اس سے مانے ان دونوں کا ملنا، کہ دو طرفوں میں سے ایک کا وسط ملا ہوا ہوگا جو دوسرے طرف کے ملے ہوئے سے غیر کا ہوگا، دوسرے طرف کے ملے ہوئے کا غیر کا ہوگا، یعنی کہ جس سے یہ طرف ملا ہوا ہے، یہ الف سے ملا ہوا ہے، دوسرے سے با کا طرف ملا ہوا ہے، تو پہلے والے کا طرف یہ پہلا ہے اور دوسرے والے کا طرف یہ پہلے والے کا غیر ہے، پہلے والے کا کیا ہے، غیر ہے، تو اس صورت میں تقسیم تو ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ اس سے مل گیا تو تقسیم ہو گیا، یہ اس سے مل گیا تو تقسیم ہو گیا۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ کوئی بھی جز تقسیم نہیں ہوتا، آخری ایک جز آ جاتا ہے جو تقسیم کو قبول نہیں ہوتا، یہ باطل ہے، بلکہ ہر جز تقسیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو آپ نے اچھی طرح سے کر لینا، آگے پھر دوسری دلیل بھی آ رہی ہے، وہ ہم انشاءاللہ